الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق اللہ العظیم۔ جو سورت پڑھی گئی ہے سورہ اخلاص اس سورت کا نام ہے۔ اس سورت میں اللہ پاک نے توحید خالص کو بیان فرمایا ہے۔ خالص توحید یعنی اللہ کا ایک ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہ ہونا، اس میں بیان فرمایا ہے۔ اس لیے اس سورت کا نام سورہ اخلاص ہے۔ تقریباً ہر ایک مسلمان کو یہ سورت یاد ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا، آؤ مسجد میں آؤ، جمع ہو جاؤ، میں تم کو 1/3 قرآن پڑھ کر کے سناؤں گا۔ 1/3 کا مطلب کیا؟ قرآن کریم کا 1/3 حصہ۔ قرآن کریم 30 پارے، اس کا 1/3 کتنا ہوتا ہے؟ 10 پارے۔ آؤ میں تم کو 10 پارے پڑھ کر کے سناؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ صحابہ جمع ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص پڑھ کر کے سنایا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 10 پارے پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا؟ اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 سیکنڈ میں پڑھ کر کے سنا دیے سورہ اخلاص، اور فرمایا کہ سورہ اخلاص کا ایک بار پڑھنا 1/3 آف دا قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ آپ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے تو 10 پارے پڑھنے کا ثواب آپ کو ملے گا۔ 3 مرتبہ اگر آپ سورہ اخلاص پڑھیں گے تو پورا قرآن پڑھنے کے برابر آپ کو ثواب ملے گا۔ صرف ثواب ملے گا، کہیں آپ یہ سمجھیں کہ خالی سورہ اخلاص پڑھتے رہو اور قرآن کو نہ پڑھو۔ ایک ایک سورت کی ایک ایک اسپیشلٹی ہوتی ہے۔ سب سے خطرناک مضمون والی سورت سورہ زلزال ہے۔ قرآن کریم کی دلہن سورہ رحمان ہے۔ قرآن کریم کا دل سورہ یاسین ہے۔ تو ایک ایک سورت کی ایک اسپیشلٹی ہوتی ہے۔ تو اس سورت کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ اس کو 3 بار پڑھو تو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ ایک آدمی ادھر بیٹھ کر کے پورا قرآن پڑھ رہا ہے، دوسرا آدمی ادھر بیٹھ کر کے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ رہا ہے، تو یہ آدمی اس کے برابر قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ دونوں کا ثواب الگ الگ ہے۔ سورہ اخلاص کی خوبی یہ ہے کہ اس کو پڑھو تو پورا قرآن پڑھنے کا ایک ایکسٹرا ثواب ملتا ہے، ورنہ قرآن کریم کو شروع سے لے کر آخر تک جو پڑھے گا اس کے ثواب کی کوئی انتہا نہیں، کوئی لیمٹ نہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ اخلاص کو ایک بار پڑھنے سے 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ایک صحابی کو حضور نے
ایک فوج کے ساتھ جنگ میں بھیجا. جنگ سے واپس آئے, صحابہ نے حضور سے شکایت کی, حضرت آپ نے جس کو ہماری جماعت کا, ہماری فوج کا امیر بنا کر کے بھیجا, وہ جب بھی نماز پڑھاتا ہے تو الحم کے سورہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھاتا ہے. جب بھی وہ نماز پڑھاتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھاتے ہیں, یا کوئی اور سورت پڑھ کر لاسٹ میں پھر سورہ اخلاص پڑھتے ہیں. ہر رکعت میں یہی, پہلی رکعت میں بھی دوسری رکعت میں بھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا امیر لشکر سے کہ تم اس طرح کیوں کرتے ہو, ہر نماز میں سورہ اخلاص کیوں پڑھاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت اس صورت میں اللہ نے اپنی صفات کو بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کا تعارف بیان کیا ہے, اپنے آپ کو سیلف انٹروڈیوس کرایا ہے اس صورت میں. اس لیے مجھے اس صورت سے بڑی محبت ہے, اس لیے میں اس کو پڑھتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا, اللہ نے بھی تجھ سے محبت کر لی, تو نے اس صورت سے محبت کر لی ہے, اللہ نے بھی تجھ سے محبت کر لی. ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو آدمی سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھے گا جنت میں اس کے لیے ایک محل تعمیر ہو جائے گا. ہمیں ایک گھر بنانا کا تو پوری زندگی گزر جاتی ہے. پلمنیر میں ایک بڑے مولانا ہیں, انہوں نے ابھی رمضان سے کچھ دن پہلے میرے پاس فون کیا اور کہا ہمارا نیا گھر بنا ہے بڑھاپے میں, ہمارا نیا گھر بنا ہے بڑھاپے میں. یعنی پوری زندگی گزر گئی ان کو امامت کراتے کراتے, عمر ان کی تقریباً 70 سال کے قریب ہے, امام صاحب ہیں وہ مسجد میں. پوری زندگی میری گزر گئی امامت میں, اب بڑھاپے میں میں نے ایک چھوٹا سا گھر بنایا ہے, آپ آ جاؤ, کیا کی ڈالتے سو کھالک چل جاؤ. دعوت میں حضرت نے بلایا. تو آدمی گھر بناتا ہے پوری زندگی لگ جاتی ہے پیسہ کماتے کماتے. سورہ اخلاص 10 مرتبہ ابھی بیٹھ کے آپ پڑھیں, 10 مرتبہ پڑھنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگتا. جنت میں آپ کے لیے ایک محل تیار ہو جائے گا, محل, گھر نہیں, بہت بڑا محل تعمیر ہو جائے گا, سونے کا چاندی کا, اس میں اینٹ لگیں گے. پھر حضور نے فرمایا جو آدمی 20 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا اس کے لیے جنت میں 2 محل تعمیر ہو جائیں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت پھر تو میں بہت پڑھوں گا اور بہت سارے محل بنوا لوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر خوب پڑھ, اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے, جتنا تو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اتنے محل تیرے نام پر تیار کر کے رکھے گا جنت میں. ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی رات میں سونے سے پہلے اپنے داہنے کروٹ پر سوتے سوتے سورہ اخلاص کو 100 مرتبہ پڑھے گا, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کو اٹھائے گا, بولے گا تو رات میں سونے سے پہلے ایک بار سونے سے پہلے 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا تھا, داہنی کروٹ لیٹ کر کے پڑھا تھا, اٹھ جا, داہنی طرف سے جنت میں داخل ہو جا, رائٹ سائڈ سے جنت میں چلا جا. اتنی فضیلت والی یہ صورت ہے. زندگی میں ایک بار کم از کم عمل کر لو, رات میں رائٹ سائڈ سوتے سوتے سورہ اخلاص 100 بار پڑھنا ہے. ایک تسبیح ہاتھ میں لے لیا, وضو ضروری نہیں. قرآن کریم کو زبان سے پڑھنے کے لیے وضو ضروری نہیں, پاک ہونا ضروری ہے. کوئی آدمی ناپاک ہو گیا, نائٹ فال ہو گیا,
احتلام ہو گیا یا بیوی سے ہم بستری کر لیا ہے یا عورت ہے اس کو منتھلی ڈیٹ آیا ہوا ہے، پیریڈز چل رہے ہیں، ایسی حالت میں قرآن کریم نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں قرآن میں جو دعائیں ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس طرح کی دعائیں ناپاکی کی حالت میں بھی پڑھنے کی اجازت ہے، باقی قرآن کریم کو اور اس کی صورتوں کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ پاک ہونا ضروری، اگر آدمی پاک ہے وضو کی ضرورت نہیں، زبان سے پڑھ رہا ہے نا، وضو کی ضرورت نہیں ہے، وہ زبان سے پڑھ سکتا ہے۔ تو آپ لیٹے لیٹے زندگی میں ایک بار کم از کم عمل کر لیں، 100 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھ لیں، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ آپ کو اٹھائے گا اور کہے گا جا جنت میں داہنی طرف سے رائٹ سائڈ سے داخل ہو جا۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، کہتے بار؟ 2 بار نہیں، 200 بار، جو آدمی 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے 50 برس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کتنے سال کے گناہ؟ 50 برس کے گناہ آپ کے معاف ہو جائیں گے۔ کون تو بھی 50 سال والے، اس میں 15 سال ایڈ کرنا بچپن کے، تو 65 ایئرس والے کچھ لوگ ہیں بس، باقی سب 65 سے کم والے ہی ہیں۔ شروع کے 15 سال تو وہ گولیاں کھیلنے کے، لٹھولا پھرانے کے، وہ حساب و کتاب نہیں، سو نو ایڈریس والے، اس کے بارے میں کوئی پکڑ نہیں۔ 15 سال کے بعد کے جو 50 سال ہیں اس میں اگر کسی نے گناہ کیا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ گناہ کا مطلب وہ گناہ جن کا تعلق اللہ سے ہے اس کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اگر بندے سے تعلق رکھنے والا گناہ ہے، کسی کو مارا، کسی کا مال چھین لیا، کسی کو گالی دی، عزت اس کی پامال کر دی ہے، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ بہرحال جو آدمی 200 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 50 برس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ ساتھ میں حضور نے فرمایا الا الدین، علاوہ قرض کے، قرض معاف نہیں ہوتا۔ دیکھیے 50 سال کے گناہ اللہ معاف کر رہا ہے، لیکن کسی کا قرض لیا ہوا ہے تو وہ معاف نہیں ہوتا۔ قرض اتنی اہم چیز ہے جس کا ہم نے لیا ہے واپس کر ڈالنا۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، قرض لے لیتے ہیں، انہیں پوچھے تک انہیں منہ کھولتا نہیں۔ انہیں پوچھنا اس کی زبان سے، کیا بھائی 10 سال پہلے تو میرے پاس پیسہ لیا تھا وہ کہاں؟ ہو یاد آیا، سما دیتا ہوں۔ اور وہ سما کبھی آنے والا نہیں، کبھی آنے والا نہیں، کل 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 کرتے کرتے ایسے ہی ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز پڑھانے آتے تو صحابہ سے پوچھتے تھے یہ جو آدمی مر گیا ہے اس کے اوپر قرض ہے کیا؟ اگر کوئی آدمی اٹھ کر کے بولتا حضرت اس نے مجھ سے پیسہ لیا ہوا ہے، اس کے اوپر میرا قرض ہے، تو حضور فرماتے جاؤ جاؤ تم لوگ نماز پڑھا لو، میں اس کی نماز نہیں پڑھاتا۔ قرض ادا کیے بغیر اگر کوئی مرتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز پڑھانے تیار نہیں۔ پھر صحابہ بولتے حضرت ہم دے دیں گے اس کی طرف سے، آپ آؤ نماز پڑھاؤ۔ تو قرض اتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ آج کل کتنے لوگ قرض کھا جاتے ہیں، لوگوں کا قرض ڈبا دیتے ہیں۔ بہرحال تو سورہ اخلاص پڑھنے کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ والے ایسے ایسے گزرے ہیں ایک ایک دن میں 3,000 ہزار مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ چلتے پھرتے زبان خالی ہے، کیا کرنا ہے؟ گاڑی چلا رہے ہیں، 10 گھنٹہ گاڑی چلانا ہے، کوئی کام نہیں ہے نا، زبان سے پڑھو سورہ اخلاص، کتنا بڑا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ کام کر رہے ہیں، کارپینٹر ہے، لوہار ہے، زبان تو خالی ہے نا، تو زبان سے پڑھتے جائیں، کتنا بڑا ثواب آپ کو ملے گا۔ تو یہ سورہ اخلاص کی کچھ فضیلتیں میں نے آپ کو بیان کی ہیں۔ سورہ اخلاص کو اللہ نے کیوں نازل فرمایا، اس کا مقصد کیا،
شان نزول کیا، یہ انشاءاللہ کل آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ پاک ہمیں کثرت کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔